Are you an atheist? Pardon me? Are you an atheist? No, no. Not an atheist. So what do you believe in God? Actually, I believe in the power. But Fine. That means you believe in God. You I want to call believe- it power, you want to call it supernatural, you believe in God. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو اس شخص نے ڈاکٹر ذاکر نائی صاحب کو اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ میں سٹریپنگ کمپنی میں سیلز مینیجر کا کام کرتا ہوں. مجھے جنت اور دوزخ کے بارے میں جاننا ہے. میں کسی بھی مذہب پر یقین نہیں رکھتا ہوں. میں نہیں مانتا کہ جنت اور دوزخ ہیں. مجھے بتائیے کہ ایک عام آدمی جو مذہب پر یقین نہیں رکھتا وہ کیسے جنت اور دوزخ کو مانے. دوستو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ جان سکیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس شخص کو بہت ہی اطمینان بخش جواب دیا. دوستو بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے مائکرو فون کے سامنے آتے ہی حسب معمول سوال کو دہرایا اور فرمایا کہ سب سے پہلے میں آپ کو مذہب کی تعریف بتاتا ہوں کہ مذہب کیا ہے. مذہب زندگی کا ایک طریقہ ہے. مذہب ہمیں بتاتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں. بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی مذہب ہے. میں صرف ایک انسان ہوں. میں کچھ بھی کروں گا اور مجھے معلوم ہے کہ مجھے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ مثال کے طور پر آپ کسی جنگل میں جاتے ہیں. آپ پہلی بار جنگل میں جا رہے ہیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کون سا پھل زہریلا ہے اور کون سا پھل زہریلا نہیں ہے. اگر آپ کوئی ایسا پھل کھا لیتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں تو آپ مر سکتے ہیں. یہ سب کچھ صرف آپ کو کوئی ایکسپرٹ ہی بتا سکتا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کس کے پاس جائیں گے؟ یقیناً آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ میں اپنا علاج خود ہی کر لوں گا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ النحل آیت نمبر 43 اور سورۃ الانبیاء آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے تجھ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے سبھی مرد تھے جن کی طرف ہم وحی اتارتے تھے. پس تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر خود تمہیں علم نہ ہو. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے جو پیغمبر بھیجے وہ مرد ہی تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی پیدا کیا ہے اور اپنے پیغمبروں کو بھی. لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ہوگا. اگر آپ قادر مطلق خدا پر یقین نہیں رکھتے ہیں تو آپ کو میری ویڈیو سننی چاہیے جس میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور اس کے علاوہ میں نے اللہ تعالیٰ کے وجود کو سائنسی اور منطقی اعتبار سے ثابت کیا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا آپ ملحد ہیں اس لیے آپ اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں ملحد نہیں ہوں. میں دراصل طاقت پر یقین رکھتا ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ طاقت کے بارے میں کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مذہب پر یقین رکھتے ہیں. آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق مذہب کا مطلب ایک معقوف الفطرت قابو پانے والی طاقت ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک خدا پر اعتقاد رکھنا جو اطاعت اور عبادت کے مستحق ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ آپ مذہب پر یقین رکھتے ہیں لیکن آپ مذہب کی تعریف نہیں جانتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اب آپ کے بنیادی سوال کی جانب بڑھتے ہیں جو جنت اور دوزخ کے بارے میں ہے. قرآن پاک مختلف سائنسی حقائق کے بارے میں بات کرتا ہے جو حال ہی میں مشہور ہوئے ہیں. قرآن پاک میں زمین کی کرویاتی نوعیت کے بارے میں بات کی گئی ہے. یہ بگ بینگ کے بارے میں بات کرتا ہے. چاند کی روشنی کے بارے میں بات کرتا ہے. اس میں باٹنی زولوجی ایمبریولوجی کے بارے میں بات کی گئی ہے. لہذا آج کل سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. اگر آپ قرآن پاک کا سائنس کے حوالے سے امتحان لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں 80% جو بھی کہا گیا ہے وہ 100% بالکل درست ہے. باقی کا جو 20% ہے وہ ابھی تک غلط ثابت نہیں ہوا ہے. اس پر ریسرچ جاری ہے. باقی کے 20% میں ابھی تک 1% بھی غلط ثابت نہیں ہوا ہے. انشاءاللہ باقی کا 20% بھی سچ ثابت ہوگا. یہ ایک منطقی عقیدہ ہے کہ میں ایک طبی ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے ماہر فلکیات جیولوجی سائنس کی ہر چیز کو کامل قرار دیتا ہوں. مجھ سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ ایک سائنسی ڈاکٹر ہیں پھر بھی آپ جنت اور دوزخ پر یقین رکھتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ یہ میرا عقیدہ ہے کہ قرآن پاک میں جس 20% پر ریسرچ چل رہی ہے انشاءاللہ وہ سچ ثابت ہوگا. سائنس ابھی اس لیول تک نہیں پہنچی ہے کہ وہ جنت اور دوزخ کے بارے میں ثابت کر سکے. اس لیے میں یقین رکھتا ہوں کہ سائنس ایک دن جنت اور دوزخ کے بارے میں بھی ثابت کرے گی. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس شخص سے پوچھا
کہ روبنگ یعنی لوٹنا اچھا ہے یا برا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کسی کو لوٹنا غلط ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ میں ایک سائنٹیفک پرسن ہوں، فرض کریں کہ میں ایک روبر ہوں یعنی لوٹنے والا ہوں، اور آپ مجھے کم از کم ایک وجہ بتائیں کہ کسی کو لوٹنا یعنی چوری کرنا غلط ہے تاکہ میں اپنی حرکت سے باز آ جاؤں۔ اس شخص نے جواب دیا کہ لوٹنے سے دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے، دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ یہ لاجیکل وجہ نہیں ہے، آپ نے فرض کیا ہے کہ میں ایک روبر ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر میں کسی کو لوٹتا ہوں میں ان پیسوں سے انجوائے کروں گا۔ آپ نے لاجیکلی سائنٹیفکلی کوئی ریزن بتانی ہے جس سے میں چوری کرنے یا لوٹنے سے باز آ جاؤں۔ پھر وہ شخص خاموش ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ خاموش کھڑا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ آپ وہ لاجیکل وجہ بتائیں کہ روبنگ میرے لیے کیوں بری ہے جس سے میں روبنگ کرنے سے باز آ جاؤں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو لوٹیں گے تو پولیس آپ کو پکڑ کر لے جائے گی اور آپ کو سزا دے گی، تو میں یہ کہوں گا کہ میں ایک پاورفل مافیا ہوں، پولیس منسٹر سب لوگ میرے ہاتھ میں ہیں، اگر پولیس مجھے پکڑ لے جائے گی تو میں چھوٹ جاؤں گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ کسی کو لوٹنا برا ہے، لیکن ہم سائنٹیفکلی اور لاجیکلی اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے کہ روبنگ بری ہے، لہٰذا اگر میں کسی کو لوٹتا ہوں تو جس شخص کو میں نے لوٹا ہوگا اس کو انصاف کیسے ملے گا؟ اس شخص نے جواب دیا کہ قانون سزا دے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ قانون ہر کسی کو سزا نہیں دیتا ہے، کیونکہ بہت سے مافیا ہیں جن سے رشوت لے کر قانون ایسے لوگوں کو سزا نہیں دیتا۔ میں آپ کو اس کا جواب قرآن پاک کے حوالے سے دیتا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ حتمی بدلہ قیامت کے دن ہوگا، یہ زندگی نا انصافی کی ہے، کل قیامت کے دن انصاف ہوگا، ہمارا اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ انصاف کرے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ روبنگ کیوں بری ہے، کوئی بھی اس پر لاجیکل ریزن نہیں دے سکتا، اسی طرح کوئی بھی روبنگ کی طرح موت کے بعد کی زندگی کے تصور کو ثابت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ النساء آیت نمبر 56 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ جس طرح ہم لوٹ مار کو ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ کس طرح ہمارے لیے غلط ہے، اسی طرح ہم جہنم اور جنت کے تصور کو ثابت نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے قادر مطلق خدا جس نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اور ہمیں اصول و ضوابط بتائے ہیں جسے ہم مذہب کہتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ آپ کو سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کون سی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ وہ کتاب قرآن مجید ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اس میں انسان کے ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ دوستو، ہم آپ کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی انگریزی زبان میں کی گئی گفتگو کا اردو ترجمہ لاتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو انگلش نہیں سمجھ سکتے وہ جان سکیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جواب کیا تھا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔